وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں حکومت اتحاد کے طویل اجلاس میں کہا گیا ہے کہ جتھوں کے ذریعے ریاستی اداروں کے افسروں اور اہلکاروں پر لشکر کشی انتہائی تشویشناک ہے۔ ثبوت موجود ہیں، قانون کے مطابق سخت ایکشن ہوگا۔ ریاستی عملداری یقینی بنانے کے حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بلا لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اور پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کا 6 گھنٹے طویل اجلاس، ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور، جتھوں کے ذریعے ریاستی اداروں کے افسروں اور اہلکاروں پر لشکر کشی انتہائی تشویشناک قرار، قانون شکن عناصر کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی کا عندیہ۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے والی پولیس اور رینجرز پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے حکم پر حملوں اور تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ جتھوں کے ذریعے ریاستی اداروں کے اہلکاروں پر لشکر کشی کا رویہ ہرگز آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی نہیں۔ عدالتی احاطوں کا محاصرہ اور پولیس والوں کو راستے میں روک کر تشدد کا نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ ریاستی عملداری کو یقینی بنانے کے حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سلوک سے ترازو کے پلڑے برابر نہ ہونے کا تاثر مزید گہرا ہو رہا ہے۔ ایک ملک میں انصاف کے 2 معیار قبول نہیں۔ شرکاء نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور پی ٹی آئی وکیل خواجہ طارق رحیم کی آڈیو لیک کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے مریم نواز کے بارے میں گفتگو کی مذمت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت اور IMF پروگرام کی بحالی اور مشکل حالات کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے اقدامات کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاک فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف بیرون ملک سے چلائی جانے والی غلیظ مہم کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا آرمی چیف کے خلاف مہم ناقابل برداشت اور اداروں کے خلاف سازش کا تسلسل ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم کی اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آخری ہاتھوں سے نمٹنے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان اداروں اور ان کے سربراہوں کو اپنی گندی سیاست میں گھسیٹ کر آئین شکنی کر رہے ہیں۔ بیرون ملک محب وطن پاکستانی فارن فنڈڈ مہم کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ زہریلی سیاست کو بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ وزیر داخلہ ملک کے اندر اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آخری ہاتھوں سے نمٹیں۔ پاکستان میں افراتفری، فساد اور بغاوت کو ہوا دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور شر پسندوں کے خلاف متحد ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے ٹریپ کر کے قتل کرنے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں مشکوک لوگ عدالت کے احاطے میں کیسے پہنچ گئے۔ جیسے باہر نکلتا ہوں تو مجھے جان کا خطرہ اور مزید کیسز کر دیے جاتے ہیں۔ جو مرضی کر لیں اب الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس تمام کیسز میں ویڈیو لنک کے ذریعے میری سماعت کی اجازت دیں۔ وہاں نامعلوم افراد تھے شلوار قمیضوں میں، اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا انہوں نے جب حملہ کیا، کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا۔ میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ ٹریپ تھا، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو، کسی کو وہاں جانے نہیں دے رہے تھے۔ ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا؟ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پلیز یہ بھی آپ غور سے دیکھیں، ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے کہ پہلے تو عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں، الیکشن کے رزلٹ تو واضح ہیں، یہ جو مرضی کر لیں یہ تو اب الیکشن جیت ہی نہیں سکتے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا۔ میں جب نکلتا ہوں باہر پہلے تو میری جان خطرے میں ہوتی ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسری چیز، جیسے میں باہر نکل کے واپس آتا ہوں اور دہشت گردی کے کیس ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 100 کیسز ہو گئے میرے اوپر۔ مجھے صرف وہ سٹڈی کر کے بتائیں کہ میں نے غلطی کی جو میرے اوپر دہشت گردی کے کیس ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی۔ انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی یہ دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا۔ یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے۔ جسٹس صاحب ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے۔ اسٹیک ہمارا ہے، ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے، جھوٹوں کی ملکہ ہے، اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہی ہے جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے، حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو، اس کو پکڑو، اس کو معاف کر دو۔ مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس پہ کروائیں، جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے،
سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں. ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو آج ہم بھجوا رہے ہیں. 30 اپریل کو الیکشن ہے, تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہا ہے, کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. جو الیکشن چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا. بلاول بھٹو نے کہا ہے کچھ سیاسی جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست چھوڑ دیں. سیاسی لڑائی پارلیمان یا انتخابات میں ہونی چاہیے. کراچی میں تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے سندھ میں بلدیاتی الیکشن کو مسترد کر دیا اور کہا کہ صوبائی حکومت انتخابی شیڈیول عدالت میں چیلنج کرے گی. عوام کا حق ہے کہ ان کے سیاستدان, ان کے حکمران ان کی خدمت کریں, ان کا مسائل کا حل نکالیں, اور آپس کا لڑائیاں, آپس کے سیاسی لڑائی جو ہے وہ پارلیمان میں ہو یا انتخابات میں ہو. اور میرے اپیل ہے باقی کچھ ایسے جماعتوں سے کہ وہ انتہا پسندی کا سیاست چھوڑ دے, وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست چھوڑ دے. اور جس طریقے سے آپ آج کل بھی اپنا سیاست اور اپنا نفرت انگیز سیاست چلا رہے ہو, اس سے آپ کو اپنا تو نقصان ہو ہی رہا ہے, لیکن جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتے ہی رہتے تھے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ لوکل باڈی الیکشنز نہیں کروانا چاہتے ہیں, تو اب جواب دو. ہم نے الیکشنز کروائے ہیں تو کون روک رہے ہیں؟ مذاق کا کیا سکیجول الیکشن کمیشن نکال دیا ہے کہ رمضان کے 18 اپریل میں بائی الیکشنز کروائیں گے اور 30 اپریل کو آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا نمائندہ چنیں. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اب ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے گا. میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, سندھ ہائی کورٹ چلے جائیں اور اس الیکشن سکیجول جو اعلان کیا گیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے. نیب راولپنڈی نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور اہلیہ بشرا عمران خان کو آج طلب کر لیا. نیب کی ٹیم بشرا بی بی کو نوٹس وصول کرانے زمان پارک پہنچی, جبکہ عمران خان کے لیے نوٹس بنی گالا کی رہائش گاہ پر چسپاں کر دیا گیا. عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نیب راولپنڈی میں طلب. چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس میں آئی فون اور گھڑیوں کا ذکر. بشرا بی بی کے لیے 14 سوالات پر مشتمل سوال. نیب کی جانب سے عمران خان کو ذاتی طور پر طلب کرتے ہوئے نوٹس ان کی بنیگالہ رہائش گاہ پر بھجوایا گیا, جس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال اور اتھارٹی کا مس یوز کیا. نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ آپ نے ریاستی تحائف کو بیچا اور ڈکلیئر نہیں کیا. عمران خان کو بھیجے گئے نوٹس میں آئی فون اور گھڑیوں کا ذکر ہے. دوسری طرف بشرا بی بی کو نیب کی جانب سے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بھی آپ کو نوٹس دیا گیا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. نیب کی جانب سے نوٹس میں ان سے قیمتی رولیکس گھڑی, ایک لاکٹ چین, گولڈ ڈائمنڈ انگوٹھی اور بیرونی ملک سے ملے بریسلیٹ کی تفصیلات مانگی گئی ہیں. نیب نے بشرا بی بی کو 14 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھجوایا ہے, جس میں توشہ خانہ سے وصول کیے گئے تحائف کی تفصیلات مانگی گئی ہے. مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے کے الزام پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر پٹیشن قابل سماعت ہونے پر درخواست گزار کے وکیل کے دلائل جاری. عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جس فیصلے کی بنیاد پر کھڑا ہے اس کے حقائق ہی مختلف ہے. رپورٹ دیکھیے. عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے کا مقدمہ. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت. عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ عدالت کے سامنے 2 نکات ہیں. درخواست قابل سماعت ہونے اور عدالت کے اختیار سے متعلق پہلے دیکھنا ہوگا. یہ سارا کیس ہی حبیب اکرم کیس پر کھڑا کر رہے ہیں, جبکہ اس کیس کے حقائق ہی مختلف ہیں. حبیب اکرم کیس سے شروع کریں تو کل ہی یہ کیس ختم ہو جائے گا. میں دلائل کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لوں گا. جسٹس محسن اختر کیانی نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ گود لیے ہوئے بچے کو کاغذات میں ظاہر کیا جاتا ہے, بعد میں پہلے بچے کیس کر دیتے ہیں. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ نواز شریف کیس میں تاحیات نااہلی کی سزا سنائی گئی. اس کیس میں تو عمران خان خود درخواست گزار تھے. اب عمران خان کو بھی ویسے ہی نتائج کا سامنا کرنا بنتا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ فیصل واڈا کیس میں غیر مشروط معافی مانگی گئی, اس میں تاحیات نااہلی کی بات نہیں. بالفرض آپ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو بھی ایک ٹرم کے لیے نااہلی ہوگی. اگر کہیں نااہلی کی مدت تاحیات لکھی ہے تو وہ دکھا دیں. سلمان اکرم راجہ نے کمنٹ کیا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, جس پر کمرہ عدالت میں کہہ کے گونج اٹھے.
شعبہ تعلیم سے خبر ہے، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 2 روزہ کانفرنس کا پہلا روز سرکاری و نجی اداروں سے جڑے انجینئرز اور دیگر ماہرین نے سول انجینئرنگ میں نئے رجحانات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ لاہور سے عاطف پرویز کی رپورٹ۔ سول انجینئرنگ میں نئے رجحانات، نیسپاک، یونین ڈیولپرز، اظہار اور اتفاق گروپ کے تعاون سے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 2 روزہ کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ مہمان خصوصی ایم ڈی نیسپاک ڈاکٹر طاہر مسعود تھے۔ پرو ریکٹر یو سی پی پروفیسر نصر اکرام نے خصوصی شرکت کی۔ ملک اور بیرون ممالک سے مایہ ناز انجینئرز اور ریسرچرز بھی کانفرنس کا حصہ بنے۔ ایم ڈی نیسپاک ڈاکٹر طاہر مسعود نے اکیڈمیا اور انڈسٹری سے جڑے افراد کو ایک جگہ اکٹھا کرنے پر یو سی پی کی کاوشوں کو سراہا۔ We'll be looking towards you people to join NESPAC. And then we have to work on export of engineering services, like export of any other commodity. I see this is the best commodity we have and we need to export the engineering services outside Pakistan. ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ ڈاکٹر رضوان شاد اور سول انجینئرنگ شعبہ کے ہیڈ محمد کفیل احمد نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد نئے انجینئرز کو سول انجینئرنگ میں نئے رجحانات سے روشناس کرانا ہے۔ اکیڈیمیا، انڈسٹری اور ریسرچرز کو ایک کامن پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ وہ جو نئے آنے والے چیلنجز ہیں جو کہ سول انجینئرنگ میں ہم فیس کر رہے ہیں اور ان چیلنجز کے ساتھ جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کریں اور اس پلیٹ فارم کے اوپر ایکسپرٹس جو ہیں وہ اپنا نالج شیئر کریں اور فیوچر کے لیے جو ہے ایک روڈ میپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں۔ اسٹوڈنٹس کو جو سول انجینئرنگ میں نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کے ساتھ فیملیئرائز کیا جائے تاکہ وہ ابھی سے اپنی اورینٹیشن اس ڈائریکشن میں رکھیں۔ آنے والے ٹائم میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگس، آل دیز تھنگس، یہ ساری کی ساری چیزیں سول انجینئرنگ میں مرج ہو رہی ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ثنا عامر نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے بعد اب سسٹینیبل ڈیزائن اور میٹیریل کا استعمال ضروری ہے۔ بگ ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کے دور میں اب انجینئرنگ کی مختلف شاخیں آپس میں ضم ہو رہی ہیں۔ اب ہمیں یہ چیز نہیں کہنی چاہیے کہ ہم سول انجینئر ہیں، الیکٹریکل انجینئر ہیں یا میکینیکل انجینئر ہیں۔ جو ٹائم آ رہا ہے اور آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ انجینئرنگ میں دیر آر نو باؤنڈریز۔ اب ہمیں ایسے اسٹوڈنٹس چاہیے، ایسے اکیڈیمکس چاہیے، ایسے پروفیشنلس چاہیے جو کہ جن کی سکلز جو ہیں وہ ساری جو ہے انجینئرنگ کی فیلڈس، سارے انجینئرنگ کے ایریاز کور کرتی ہوں۔ کانفرنس کے پہلے روز 2 سیشنز ہوئے جبکہ منگل کے روز مزید 3 ٹیکنیکل سیشنز منعقد ہوں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ IMF پروگرام میں تاخیر کی وجوہات کے حوالے سے ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ایک بیان میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ان کا بیان مخصوص سوال کے جواب میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنا جوہری پروگرام تیار کرنے کا خود مختار حق حاصل ہے۔ ایٹمی پروگرام ہمارے قومی مفادات کے مطابق ہے جس میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت کی گنجائش نہیں۔ IMF یا کسی دوسرے ملک نے ہمارے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کوئی شرط عائد نہیں کی۔ IMF سے معاہدے میں تاخیر تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ہے۔ بجلی بلوں پر لگائے گئے سر چارجز اور ٹیکسز کے اثرات رواں ماہ سے بلوں میں شامل کی جائے گی۔ 300 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے صارفین کے لیے سر چارجز اور ٹیکس ملا کر مارچ میں فی یونٹ بجلی کی قیمت 39 روپے 80 پیسے فی یونٹ تک ہوگی۔ 300 سے کم یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر بھی ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں۔ ٹیکسز، PHL قرضے، GST اور فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی شمولیت۔ رواں ماہ سے بجلی کے صارفین کو کرنا ہوگا بھاری بلوں کا سامنا۔ روپے کی گراوٹ اور درآمدی ایندھن پر انحصار بھی بجلی کی لاگت میں اضافے کی وجہ۔ ادھر ارسا ذرائع نے آنے والے دنوں میں پن بجلی کی پیداوار میں کمی کی بری خبر بھی سنا دی۔ مہنگے فیول سے بجلی بنانے کا مزید بوجھ بھی صارفین پر ڈالا جائے گا۔ PHL سرچارج کی مد میں صارفین سے 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ اضافی وصولی ہوگی۔ 300 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے اور زرعی صارفین سے 43 پیسے فی یونٹ سرچارج وصول کیا جائے گا۔ گزشتہ سال ریلیف پروگرام کے تحت مئی، جون اور جولائی میں مؤخر شدہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 13 روپے 87 پیسے فی یونٹ کی رقم بھی مارچ سے اکتوبر تک 8 اقساط میں صارفین سے وصول کی جائے گی۔ بجلی بلوں پر GST بھی 17 کی بجائے 18% وصول کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے غریبوں کو بڑا ریلیف دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ ملک کے غریب شہریوں کو پیٹرول 100 روپے سستا ملے گا۔ بڑی گاڑیوں والوں کو پیٹرول مہنگا ملے گا۔ 6 ہفتوں کے اندر اندر فیصلہ نافذ کر دیں گے۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اس ملک میں 22 کروڑ لوگ ہیں جس میں سے 21 کروڑ لوگ غریب ہیں۔ غریب کا پیٹرول ہم سستا کر دیں گے اور امیر کا پیٹرول ہم مہنگا کر دیں گے، اور امیر سے جو پیسے لیں گے
وہ غریب کے حوالے کر دیے جائیں گے پیٹرول کی شکل میں. کل آپ نے دیکھا، آپ نے اخباروں میں چھاپا بھی کہ 50 روپے کا فرق ڈالا جائے گا. وزیر اعظم صاحب کا حکم آیا کہ اس کو 100 کر دیا جائے، اور اب امیر 100 روپے زیادہ دے گا اور غریب 100 روپے کم دے گا. یہ حکم دیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے. پیٹرول کا فیصلہ اگلے 6 ہفتے کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور سینئر ایڈوکیٹ اور سابق گورنر پنجاب خواجہ طارق رحیم کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے. آڈیو میں خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ اس خاتون کو اچھی طرح سے جواب دینا چاہیے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، جس پر ثاقب نثار نے جواب دیا، میں نے سوچا تھا لیکن بڑے تارڑ صاحب کا جملہ یاد آ گیا، مجھ میں جرت ہے، میں برداشت کر سکتا ہوں. مبینہ آڈیو میں مزید کیا کہا گیا آپ بھی سنیے. السلام علیکم سر جواب کوئی چنگی طرح دئیے، کوئی بار ٹھوکیے کسی طریقے سے جو اگلا کر دی ایک خاتون بول دی گئی. سر میں پتا کی سوچیا سی موٹی گل کر تو میں کر دی، پھر مینو وہ بڑے تارڑ صاحب کا ایک گل یاد آئی، کہ میاں کتیاں دے پونکے کھلوتے نے. یہ بھی گل ٹھیک ہے، ایک جواب جگہ دیتا ہے یہ روایت. دوسرا میری جہی ہے نا، میرے سے الحمدللہ حالی بھی شکر ہے، وہ کرے جگہ کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا. جدو لوڑ پائے گی تانا سی کہہ دیں گے خارج جب کچھ دھماکہ کر دیں تسی کر دینا، میرے پتہ میں دس دینا، بس میں جو کہو گے اس کا ہو جائے گا. حاضر اینی ٹائم رائٹ. حاضر خواہش ہے. اور میرے پلیزے ٹھیک ٹھاک نے؟ بالکل جی، اللہ بسم اللہ نے کہنا کہ لان شکران موسٹ ویلکم. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور طارق رحیم کی مبینہ آڈیو لیک پر وزیر اعظم شہباز شریف نے رد عمل دیا. کہا کہ بیٹی مریم نواز کے بارے میں گھٹیا گفتگو انتہائی قابل مذمت ہے. خواتین کے بارے میں گھٹیا سوچ کی خواتین کو پرزور مذمت کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے ٹویٹ میں مزید کہا، اجتماعی مذمت ہی معاشرے میں یہ منفی سوچ روک سکتی ہے. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کہ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی کوئٹہ میں کئی مقامات پر نرسریاں لگ چکی ہیں، جہاں رنگ برنگے پھولوں کے علاوہ بیلوں سمیت دیگر پودے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. کوئٹہ سے ابرار احمد رپورٹ کر رہے ہیں. موسم بہار آتے ہی کوئٹہ شہر میں جگہ جگہ پھولوں، درختوں اور پودوں کی نرسریاں سج گئیں، جہاں گلاب، چنبیلی، منی پلانٹ، ایروکیریا، کلمبر بیل سمیت دیگر پھلدار اور سایہ درختوں کے پودے دستیاب ہیں. نرسریوں میں خریداری کے لیے باغبانی کا شوق رکھنے والے افراد پہنچ کر اپنی پسند کی بیل اور پودے خرید رہے ہیں. چمیلی لینا آیا تھا اور گریپر بیل ہے جو درخت پہ دیواروں پہ چپکتی رہتی ہے نا، تو وہ دیکھنے آیا تھا، تو وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ابھی باقی ہے اس آنے میں. فائدہ بھی ہوتا ہے، آکسیجن بھی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ خوبصورت بھی لگتے ہیں. پھول جب کھلتے ہیں گھروں میں تو اور زیادہ خوبصورتی بڑھ جاتی ہے گھر کی. نرسریوں میں کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ شہری اپنی پسند کے پودوں کی خریداری کے لیے آتے ہیں، لیکن پودوں کی قیمتیں بڑھنے سے زیادہ تر افراد صرف دیکھ کر ہی واپس چلے جاتے ہیں. بس 1-2 بندے لیتے ہیں، 10 بندے دیکھ کے چلے جاتے ہیں. بہت زیادہ فرق آیا ہوا ہے اس میں، مگر ابھی کیا کرے، پھر بھی تو غریبی کرنا پڑتا ہے، ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں. کوئٹہ شہر میں درختوں اور سبزے کی کمی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ شہری اپنے گھروں اور محلوں میں زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، جس سے شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا. پھول اور پودے گھروں کی خوبصورتی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. باغبانی کا شوق رکھنے والے افراد اس موسم میں گھروں میں پودے لگانے کا بھی خصوصی اہتمام کرتے ہیں. کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ ابرار احمد، دنیا نیوز، کوئٹہ. جہلم کے تاریخی قلعہ روہتاس میں جشن بہاراں کی رنگ رنگ تقریب ہوئی. محفل موسیقی نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے قلعہ روہتاس میں جشن بہاراں کی منفرد تقریب کا اہتمام کیا گیا. بچوں اور خواتین کی شرکت نے محفل کی رونق دوبالا کر دی. قدیم دیواروں کے درمیان اس خوبصورت تقریب نے ماضی میں سجی محفلوں کی یاد تازہ کر دی. شرکاء کا کہنا تھا تاریخی مقامات پر ایسی محافل سے سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. ملتان میں جشن بہاراں کے سلسلے میں ہفت روزہ رنگ رنگ پھولوں کی نمائش شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، جس میں کیمل ڈانس، جھومر اور میوزیکل پروگرام نے شہریوں کے دل جیت لیے. جشن بہاراں کے رنگ اور اس کی رونقوں کے حوالے سے دیکھیے زینب گردیزی کی خصوصی رپورٹ.
قاسم باغ میں جشن بہاراں کے سلسلے میں پھولوں کی نمائش جاری ہے، جس میں 16 مختلف رنگوں کے 50,000 سے زائد گملوں کو منفرد انداز سے سجایا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے نمائش کا رخ کر لیا ہے۔ اس طرح کی ایونٹس ملتان میں جو جیسے پی ایچ اے نے آرگنائز کیا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا ماحول ہے۔ جشن بہاراں ہے، یہ تو ملتان کی ایک خاص پہچان ہے جو ہمیشہ ہر سال بہار کے موسم میں ضرور ہوتا ہے۔ پھولوں کی نمائش میں کیمل ڈانس بھی قابل دید ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ نمائش کا مقصد شہریوں کو مثبت تفریح فراہم کرنا ہے۔ 16 کلر کے 50,000 سے زیادہ ہم نے یہاں پہ پودے جو ہیں وہ اس کے فلاور پوٹس جو ہیں وہ ہم نے ریفلیکٹ کیے ہیں، آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم نے جھمری ڈانس آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھولوں کی نمائش میں میوزیکل پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ رنگا رنگ اور خوشبودار پھولوں نے جہاں فضا کو اپنی مہک سے مہکا دیا ہے، وہیں ان کی تازگی سے شہریوں کے مرجھائے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ کیمرہ مین علی سلطان کے ساتھ زینب گردیزی، دنیا نیوز، ملتان۔